السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کون سی کلاس ہے مجھے یہ بتائیں ذرا۔ میرے خیال میں آج 32-33ویں کلاس ہے۔ کون سی کلاس ہے؟ مجھے کوئی اگر کسی کو یاد ہو تو بتائیں، ورنہ پھر مجھے دیکھنا پڑے گا۔ پتہ ہے کسی کو کتنی کلاسز ہماری ہو گئی ہیں؟ آفرین نے بولا 33 ہو گئی ہیں، آج 34 ہے اس کا السلام علیکم۔ نہیں 32 ہو چکی ہے، آج 33 ہے۔ 33 ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ آج انشاءاللہ جو باقی کی 9 حدیثیں ہیں وہ میں پڑھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 31 حدیث میں نے پڑھائی تھی آپ کو کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ کبیرہ اور صغیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، کبیرہ گناہ ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے، بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ 32 حدیث نمبر 32۔ من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی مصیبت سے چھڑائے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی مصیبتوں سے چھڑا دے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ دیکھو اس حدیث میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ 4 چیزیں آپ بہت دھیان سے سنیے گا، بہت کام کی چیزیں ہیں۔ بہت کام کی چیزیں ہیں جو یہ چاروں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ حیران رہ جاؤ گی کہ سولوشن اس حدیث کے اندر ہے، اور دنیا سولوشن تلاش کرتی پھر رہی ہے ادھر ادھر، مزاروں پر، باباؤں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس۔ ایک منٹ رک جائیں بس۔ دنیا سولوشن کہاں تلاش کر رہی ہے؟ ادھر ادھر۔ دیکھیے ہم سب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آخرت کی مصیبتوں سے ہم سب لوگ بچ جائیں، یہی تو ہم لوگ چاہتے ہیں نا، کہ آخرت کی مصیبتوں سے ہم سب بچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ کوئی گرفتار ہو گیا، اس کے پاس ضمانت کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کو ضمانت دلوا دو۔ کوئی جو ہے نا بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو علاج کروا دو، بیماری سے اس کو چھٹکارا دلوا دو۔ تو کوئی بھی کسی بھی طرح کی پرابلم میں گرفتار ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، آپ اس کو دنیاوی مصیبت سے آزاد کرا رہے ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آخرت کی مصیبت سے ہمیں چھڑا دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ ہم سب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ جو لوگ غریب ہیں، مفلس لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم آسانی کا معاملہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو غریب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ تو جو شخص کسی مفلس کے ساتھ غریب پر معاملے میں آسانی کرے، مثال کے طور پہ اسے سردی لگ رہی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو سویٹر دے دیا، آپ نے اس کو کمبل دلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے کسی کو بھوک لگ رہی تھی، آپ نے اس کو کھانا دے دیا۔ تو کسی بھی طرح کے آسانی آپ غریب کے لیے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے اوپر آسانی کرے گا۔ تو دیکھو یہ تو دنیا اور آخرت کی آسانیوں پر بات ہو گئی۔ تیسری چیز جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، پردہ پوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو بے عزت نہ کرے، اس کے عیبوں کو نہ اچھالے۔
مثال کے طور پہ کوئی خاتون تھی، وہ پہلے جھوٹ بہت بولا کرتی تھی، اب اس نے جھوٹ بولنا بند کر دیا ہے، تو پاسٹ میں اس سے کوئی گناہ ہوا تھا، لیکن اب آپ اس کے پاسٹ کے گناہوں کو اچھال رہے ہو. جن لوگوں کو نہیں پتا تھا ان کو بھی بتا رہے وہ جو جھوٹ بولا کرتی تھی، وہ تو جھوٹ بولا کرتی تھی، وہ تو جھوٹ بولا کرتی تھی. غلط بات ہے. پہلے کسی کا کوئی کسی سے افیئر رہا، اب اس نے توبہ کر لی، اب صاحب آپ 4 جگہ جاری ہو رہے، اس کا تو اس کے ساتھ افیئر تھا، اس کا تو اس کے ساتھ افیئر تھا، وہ تو اس لڑکے سے بات کیا کرتی تھی. تو آپ اس کے ایبوں کو جو ہے نا، جو ایب اس کے چھپے ہوئے ہیں، ان ایبوں کو آپ دوسروں کو شیئر کر رہی ہو. غلط بات ہے، جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے ایبوں کو ظاہر کرنا. ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی چور ہے، وہ چوری کرنے جا رہا ہے، وہ چوری بھی کر لیتا ہے، جس گھر میں جاتا ہے وہاں سے چوری کر کے آتا ہے. اب آپ یہ سوچ کر، مان لو آپ کو پتا چلا کہ یہ چور سامنے والے کے گھر میں جا رہا ہے، اب آپ یہ سوچ کر نہیں بتا رہے ہو سامنے والے کو کہ یہ بندہ چور ہے، کہہ رہے صاحب یہ تو اس کے ایب اچھالنا ہو جائے گا. نہیں، اگر سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے اور آپ کے بتانے سے وہ نقصان سے بچ جائے گا، تو آپ بتائیے کہ بھائی وہ جو لڑکا تمہارے یہاں آئے گا اس سے ذرا ہوشیار رہنا، اپنی چیزوں کا خیال رکھنا، چوری کرنے کی اس کی عادت ہے نا. تو اگر نقصان سے آپ کسی مسلمان کو بچا رہے ہو، پتا ہے آپ کو کہ اس کے ذریعے یہ نقصان پہنچ جائے گا، تو نقصان بتا سکتے ہو. لیکن کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، کسی کو نیچے دکھانے کے لیے ہم اس کے ایبوں کو اچھال نہیں سکتے. اچھا، اس پر اللہ کیا اجر دے گا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایبوں کو پردہ ڈال دے گا. ہم نے کوئی گناہ پاسٹ میں کیے ہیں، ہم نے اپنی لائف میں جو گناہ کیے ہیں، تو آخرت میں ہمارے ابا بھی سامنے ہوں گے، اماں بھی سامنے ہوں گے، بچے بھی سامنے ہوں گے، سب سامنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہمارے ایبوں کو چھپا دے گا. اب دیکھیے چوتھی چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی، وہ ذرا غور سے سنیے. ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری ہیلپ کرے، اللہ کی مدد ہمارے کاموں میں شامل ہو جائے. ہم سب لوگ چاہتے ہیں نا، اس کی ہم لوگ فکر بھی کرتے ہیں. اللہ کی ہمارے ساتھ مدد شامل ہو جائے تو ہم لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں. اور مزاروں پہ جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب اللہ کی مدد کے لیے مزاروں پر چادر بھی چڑھا رہے ہیں. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ دکھا رہا ہے نا، کوئی باباؤں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی تعویذ گڑنے والوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم سب لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتی ہو. تو حضور نے جو طریقہ بتایا وہ کیا؟ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آفرین چاہ رہی ہیں کہ اللہ کی مدد میرے پاس آئے، تو آفرین کو کیا کرنا پڑے گا کہ آفرین کو جو ہے نا، وہ دوسری کوئی پڑوس میں رہنے والی آفرین ہے، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کو آرام دینا پڑے گا، اس کی ہیلپ کرنا پڑے گی، اس کی مدد کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ گل صبا چاہ رہی ہیں کہ میرے گھر میں اللہ کی مدد آئے، میری زندگی میں اللہ کی مدد آئے، تو ان کو کیا کرنا پڑے گا گل صبا کو کہ ان کے ساتھ والی جتنی بھی گرلس ہیں، ان کی دوست ہیں، ان کی رشتہ دار ہیں، ان کی کزنس ہیں، خالہ زاد بہنیں ہیں، پھوپھی زاد، تایا زاد، چچا زاد، جتنی بھی آس پاس آپ کو دنیا میں جتنی بھی گرلس نظر آ رہی ہیں، تو کیا کرنا ہے آپ کو ان کی ہیلپ کرنا ہے، آپ کو ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. جب آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں نا، تو اللہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. جو انسانوں کی ہیلپ کرتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی ہیلپ کرتا ہے، تو اللہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. اس حدیث پر اگر ہماری بہنیں عمل کر لیں تو خدا کی قسم اللہ کی مدد تو آئے گی، ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیے آج کے ڈیٹ میں ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ کاموں کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے، میں نے یہ کام کر لیا، وہ کام میں کیوں کروں گی؟ میں نے اتنا کام کر لیا تھا. اگر کہیں ساس بہو میں جھگڑا ہے تو کام کی وجہ سے ہے، نند بھاوج میں جھگڑا ہے تو وہ بھی کام کی وجہ سے ہے. کیونکہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے آرام، ہر آدمی چاہ رہا ہے آرام، اور وہ یہ چاہ رہا ہے مجھے آرام ملے، سامنے والے کو پرابلم ہو. بھائی وہ کرے سارا، مجھے کیا مطلب ہے؟ جس دن آپ یہ سوچ لو گی نا، جس دن آپ نے یہ تھنکنگ بنا لی اپنی کہ مجھے لوگوں کو آرام دینا ہے، چاہے بھلے سے تھوڑی سی تکلیف مجھے پہنچ جائے، اس دن آپ کامیاب ہو گئی، اس دن آپ کو عزت ملنا شروع ہو جائے گی، اس دن آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں اچھی ہو گئی، اس دن سے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آنا شروع ہو گئی. اور اس دن سے ہی یقین مانیے کہ اللہ آپ کو وہ عزت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتی. کہتے ہیں نا خدمت سے خدا ملتا ہے،
تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی، جب تک بندی، کیونکہ آپ گل سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو جب تک بندی اپنی مسلمان بہنوں کی مدد میں لگی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، تو آپ اپنی سسٹر کی، آپ اپنی بھابھی کی، آپ اپنی ساس کی، آپ اپنی نند کی، آپ گھر کے دوسرے افراد کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ان سب کی خدمت کرنے کے بدلے میں میری مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ مدد کر رہا ہے. اور اللہ جس کی مدد کرے، اللہ جس کی مدد کرے، آپ بتائیے بھائی، اللہ جس کی مدد کرے، سوال نہیں ہوتا کہ صاحب وہ پریشان ہو جائے، سوال نہیں اٹھتا کہ اس کو وہ چیز نہ ملے جو وہ چاہتا ہو. اسی لیے اپنی جو تھنکنگ ہے، اپنا جو مائنڈ ہے، وہ آپ ایسا بنائیے. 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی سوچ یہ ہونا چاہیے کہ ان 10 لوگوں کو آرام مل جائے، چاہے بھلے سے مجھے تکلیف برداشت کرنا پڑے. صحابہ اکرام، صحابیات اسی طرح کا خدمت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے. مہمان آئے ایک صحابی کے گھر پہ، تو صحابی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے پاس گئے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو ہے نا وہ کوئی ہوٹل تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ مہمان آئے تو صاحب ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، کمرہ بک کرا لیا. پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ مہمان آتے تھے تو جس بستی میں بھی مہمان جاتے تھے، ان بستی والوں میں سے کوئی بھی ایک مہمان کو اپنے یہاں لے جاتا تھا، اور لڑ لڑ کے لے جاتے تھے. مہمان ہمارے یہاں ٹھہریں گے، ارے نہیں بھائی، پچھلا والا مہمان آپ کے یہاں ٹھہرا تھا، یہ والا مہمان میرے یہاں ٹھہرے گا. آپ نے پہلے کہ باری بندی ہوتی تھی، مہمانوں کے پیچھے جھگڑے ہوتے تھے، کیونکہ لوگ مہمانوں کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے. اور اسلام نے کہا بھی کہ مہمان جو ہے نا وہ برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے تو صحابہ اکرام لے جاتے تھے کہ بھائی مہمان کو ہم اپنے گھر روکیں گے. اب آج کل کے مہمان بھی ذرا وہ اسٹائلش ہو گئے، ان کو بھی صاحب وہ گھروں میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے، ان کو صاحب ہوٹل چاہیے، ڈیمانڈ ہوتی ہے باقاعدہ. تو بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کے یہاں تو جائیں گے، لیکن صاحب ہماری ڈیمانڈ ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، تو آپ کہاں رکنا پسند کریں گے، کون سا ہوٹل، 5 اسٹار، 3 اسٹار؟ تو میں بولتا ہوں یار، اگر آپ کا گھر ہے اس لائق، آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے گھر میں ٹھہر سکتا ہوں، اتنی جگہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی آپ کی فیملی ایسی ہو، آپ کا گھر ایسا ہو کہ اسپیس ہی نہ ہو میرے لائق، لیکن اگر میرے لائق اسپیس ہے کہ بھائی میں کمر سیدھی کر سکتا ہوں، بس کافی ہے. 3 اسٹار، 5 اسٹار یہ تو بلا وجہ کے تکلفات ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ کے جہاں آپ رہتے ہو وہیں میں رہ لوں گا. جہاں آپ سوتے ہو اس سے ہٹ کے تھوڑی سی جگہ مجھے دے دینا، جو آپ کھاؤ وہ مجھے کھلا دینا، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ تو خواہ مخواہ کے تکلفات ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنی زندگی کو جنت بنانے میں لگا ہوا ہے، اور یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی. یہ دنیا ہے، دنیا رہے گی، ٹھیک ہے نا. تو حضور کے جو مہمان آئے تو ایک صحابی لے گئے کہ یا رسول اللہ، میں مہمان کو لے جاتا ہوں، میں مہمان کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں. وہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے. تو انہوں نے جو ہے نا جب اپنے مہمانوں کو وہ گھر لے گئے تو انہوں نے اہلیہ سے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر پہ کیا بنا ہوا ہے، مہمان آئے ہیں. تو اہلیہ نے کہا کہ بنا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانا صرف اتنا ہے، گھر میں کچھ ہے بھی نہیں جو بن جائے، اتنا ہے بس کہ یا تو مہمان کھا لیں گے یا ہم کھا لیں گے، بچے بھوکے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے، صحابی نے کہا کہ نہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ تو بچوں کو سلا دو ایسے ہی اور کھانا لگاؤ تم. تو پلاننگ کے تحت جو ہے نا بچوں کو سلا دیا. پہلے زمانے کی جو ہے بیویاں بھی ایسی ہوتی تھی، قربانی کا جذبہ دل میں رکھتی تھی. آج کل اگر ہسبینڈ یوں بول دے، آج کل جو ہے نا ہسبینڈ یوں بول دے بیوی سے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو جتنا کھانا ہے وہ لگا دو، کوئی بات نہیں، ہم بھوکے سو جائیں گے. بیوی کہے گی اچھا، ابھی بتا رہی ہوں تجھے، ہمیں بھوکے سلائے گا نالائق، ہمیں بھوکے سلاؤ گے تم، مہمان کو کھلاؤ گے، باہر نکلو یہاں سے. ایسی ہے آج کل، یہی ہے. میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کے، میں نے گھروں کو دیکھا ہے، اور آج کل زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو شوہر اپنی بیوی سے یہ نہیں کہہ پاتا ہے کہ بھائی ذرا کچھ ناشتہ پانی بنا دو. ایسی کنڈیشن ہے، خواتین کام کرنے سے کتراتی ہیں، خدمت کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے نا. لیکن پہلے زمانے کے وہی صحابہ تھے، صحابیات تھیں، تو اللہ کی مدد کا یقین ہوتا تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم بھوکے رہ لیں گے، سامنے والے کو آرام پہنچنا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے بچوں کو سلایا، دسترخوان لگا دیا. پہلے سے پلاننگ تھی کہ جیسے ہی دسترخوان لگاؤ، چونکہ کھانا اتنا ہے کہ مہمان ہی کھا سکتے ہیں بس، تو کسی بھی بہانے سے موم بتی، چراغ بجھا دینا. جب چراغ بجھ جائے گا تو مہمان کھا لیں گے، ہم لوگ ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ دسترخوان لگ گیا، مہمان بیٹھے،
وائف نے جو ہے نا وہ بہانے سے چراغ بجھا دیا، تو مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور میاں بیوی بھوکے سو گئے، بچوں کو پہلے ہی سلا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی بھیجی صحابہ اکرام کی تعریف میں، کہ تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ آیت میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ تو اس درجے کا جذبہ تھا خدمت کا، کہ مجھے تکلیف پہنچ جائے، میرا پیٹ خالی رہے لیکن سامنے والے کا پیٹ بھر جائے۔ پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی آتی تھی، اللہ کی مدد آنکھوں سے لوگ اترتا ہوا دیکھتے تھے، اللہ کی مدد آتی تھی، اور ایمان بھی مضبوط ہوتا تھا، دنیا کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ آج کل جو ہے نا ڈر ہے نا ہمارے دلوں میں، ارے صاحب انڈیا کے حالات، ارے صاحب حکومت یہ، ارے وہ یہ وہ، یہ جو ڈر ہے نا دل میں، کیوں آ رہا ہے ڈر؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ڈر آ رہا ہے۔ ارے صاحب مسلمان اتنے کمزور ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ ایمان کمزور ہو گیا ہے، ورنہ انسانوں کا ڈر، حکومتوں کا ڈر سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ چھپکلی کا ڈر، بلیوں کا ڈر ہے نا، یہ ڈر جتنے بھی ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا جذبہ ہوتا تھا۔ لیکن آج کل ہم کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں مجھے آرام مل جائے اور سارا کام بھابھی کریں گے، بھابھی یہ چاہ رہی ہیں مجھے آرام مل جائے، نند کرے گی۔ اچھا، سب سسٹم ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ گھر کا ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے آرام ملے، سامنے والا کام کرے، سب یہی ہے، ساس نند۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی کوئی گھر اچھے بھی ہیں، بہت سارے گھر اچھے ہیں، لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہو رہی ہے، زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے، ساس چاہ رہی ہے پورا کام یہ بہو کرے گی، بہو چاہ رہی ہے کہ میں کیوں کروں، یہ میری نند بھی تو بیٹھی ہے، گھر کی اور خواتین بھی تو ہیں۔ اگر پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم کیا چاہ رہے ہیں، یار اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ ہماری ہیلپ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہیلپ کرنے کا میں نے آپ کو فارمولا کیا بتایا؟ میں نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تک بندی یا بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب بتائیے تعویذوں سے کچھ ہوگا؟ آپ تو تعویذوں سے نہیں ہوگا نا، آپ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو یہ فارمولے پر عمل کرو، آپ یہ چاہتی ہو کہ اللہ کی مدد آئے تو اس فارمولے پر عمل کرو۔ اگر نند کام نہیں کر رہی ہے مت کرو، کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی، ارے تم بیٹھو میں کروں گی، کیونکہ مجھے اللہ کی مدد زیادہ لینی ہے۔ ساس کو میں ایک کام نہیں کرنے دوں گی، وہ کہہ رہی ہیں 4 بجے چائے ملے، میں 4 بجے چائے دے دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ برتن نہیں دھو رہی ہے میں دھو لوں گی برتن، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی مدد مجھے لینی ہے، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو جو جتنا انسانوں کی خدمت کرتا ہے، مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ اب بتاؤ آپ، سب کو اللہ کی مدد چاہیے نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے۔ تو اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ کہ گھر کے جتنے لوگ ہیں، اچھا جیسے بعض دفعہ جو ہوتا ہے جہاں کہ بھی کسی کی ساس خراب ہے، کسی کی نند خراب ہیں، کسی کے ہسبینڈ خراب ہیں، تو شکایتیں خواتین کرتی ہیں کہ اتنا کام کرواتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ نہیں کروانا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت کام کروانا چاہیے، لیکن اگر کام کروا رہے ہیں تو آپ اپنی تھنکنگ یہ بنا لو کہ میں تو اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں، کوئی تعریف کرے نہ کرے میں تو اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں۔ جب میرا کام اللہ کے لیے ہے اور ثواب کی نیت سے، تو مجھے مطلب بھی نہیں ہے کوئی تعریف کرے، کوئی کام کرے نہ کرے، میں سارا کر لوں گی، تھک جاؤں گی، کوئی بات نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے کام کرنے کی وجہ سے، اور مشکیزے میں پانی کنویں سے لے کر آنا، اور بھی گھر کے جو کام ہیں وہ کرنے کی وجہ سے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ کھال سخت ہو گئی تھی، اور 2 منٹ رک جائیے، آ رہے تو مائک آف کر لیں اپنا آپ لوگ۔ تو کیا ہو گیا تھا کہ ہاتھوں میں ٹھیٹیں پڑ گئی تھی، پیٹھ پر نشانات پڑ گئے تھے۔ تو کام کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، خدمت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہم میں سے سب کے دماغوں میں آ جائے نا، اور صرف ایک اس حدیث پر سب عمل کر لیں، ساس بھی عمل کر لیں، بھابھی بھی عمل کر لیں، نند بھی عمل کر لیں، بہن بھی عمل کر لے، بھائی بھی عمل کر لے، مرد حضرات بھی عمل کر لیں، خواتین بھی عمل کر لیں، تو جنت بن جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم سب کے مائنڈ میں یہ رہتا ہے میرا میرا میرا، میرا آرام، میرا فائدہ، میری چیزیں، جہاں میرا نکل گیا اور یہ آ گیا نہیں تمہارا، جہاں یہ آ گیا نہیں پہلے میں نہیں، پہلے آپ، پہلے آپ،
میں بعد میں جہاں آپ اپنے بارے میں میں بعد میں، تو اللہ آپ کو سب سے پہلے لا کے کھڑا کر دے گا. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. 33 نمبر 33 نمبر حدیث ہے، کل بدعت ضلالہ، کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ چار چیزوں سے نکلتی ہیں. دین کی جتنی بھی باتیں وہ چار، یعنی چار آپ کہہ سکتے ہیں چار اصول ہیں. دین کی چار ایسی چیزیں ہیں کہ دین کی کوئی بھی بات ہوگی وہ ان چار جگہوں سے ہی آئے گی. مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے کہا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو آپ اس سے پوچھو گے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ اس سے پوچھو گے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یعنی یہ کہاں سے آیا ہے؟ چار چیزیں. وہ کہے گا قرآن سے ہے. بھائی نماز پڑھنا، پانچوں وقت کی نماز پڑھنا، یہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ نماز کے اندر یہ چیزیں کرنا سنت ہے، تو آپ اس سے پوچھو گے بھائی یہ کہاں سے سنت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو وہ کہے گا یا تو قرآن سے کہے گا یا حدیث سے کہے گا. تو کوئی بھی دین کی چیز جو ہے وہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگی یا حدیث سے ثابت ہوگی یا پھر قیاس سے ثابت ہوگی. قیاس کا مطلب یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز بیان فرمائی، حضور نے حدیث کے اندر ایک چیز بیان فرمائی، اب سیم اسی جیسی چیز کوئی دوسری ہے، سیم وہی ہے. کوئی چیز مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، حدیث میں بھی شراب کو حرام قرار دیا، حضور نے منع فرمایا. اب شراب حرام کیوں ہوئی ہے؟ فقہا جو ہوتے ہیں، یعنی جو معانی کے اندر غور کرتے ہیں اور حدیث کے مطلب تلاش کرتے ہیں، حدیث اور قرآن سے باتیں نکالتے ہیں دین کی، ان کو فقہا کہا جاتا ہے. تو علماء نے، فقہا نے جب دیکھا کہ شراب حرام کیوں ہے، تو اس کی وجہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، تو نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے. تو اب شراب کے علاوہ وہ جتنی بھی چیزیں جس کے اندر نشہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہوں گی. اس کو کہا جاتا ہے قیاس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیاس کا مطلب یہ کہ سیم چیزیں، یعنی حضور کے زمانے میں جو چیزیں غلط قرار دی گئیں وہی سیم چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہونے لگے تو وہ بھی حرام کہلائیں گی، بھلے سے وہ اس جیسی نہ ہو، لیکن ان کے اندر وہ برائی ہے جو حضور کے زمانے میں کوئی چیز تھی اس کے اندر جو برائی تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے قیاس. تو کوئی بھی جو دین کا مسئلہ ہوگا وہ قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے ثابت ہوگا یا قیاس سے ثابت ہوگا. نمبر 4 یا اجماع سے ثابت ہوگا. اجماع کا مطلب یہ کہ صحابہ اکرام نے یا صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تابعین نے، سب نے مل کر اس بات کو مان لیا کہ ہاں یہ بات ایسی ہے. جیسے کہ جمعے کی اذان، جمعے کی پہلی اذان، حضور کے زمانے میں جمعے کی پہلی اذان نہیں تھی، بعد میں پہلی اذان ہوئی تاکہ وہی لوگ خبردار ہو جائیں کہ وہی جمعے کی تیاری کرنی ہے. تو تمام صحابہ نے مل کر کہا کہ ایسا ہونا چاہیے. جیسے کہ قرآن جو ہے نا، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک پوری بک کی شکل میں قرآن ہوتا ہے. حضور کے زمانے میں قرآن ایسا نہیں تھا، بلکہ الگ الگ جو ہے وہ درختوں کے پتوں پر یا کسی اور پر ایسے قرآن لکھا ہوا ہوتا تھا. حضور کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قرآن مرتب ہوا، یعنی اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا. اور سارے صحابہ نے کیا کیا کہ اس پر کہا کہ ہاں بھائی ایسا ہونا چاہیے، بہتر رہے گا، پورا قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہوگا، آسانی کے ساتھ لوگ اس کو پڑھ سکیں گے. کسی نے اس کام کی مخالفت نہیں کی. تو اس کو کہا جاتا ہے اجماع. سب نے مل کر کوئی اچھا کام کر لیا. ٹھیک ہے. جیسے تراوی ہیں، سب الگ الگ 20 رکعت تراوی پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر دیا کہ بھائی سب مل کر تراوی پڑھو ایک امام کے پیچھے. ورنہ کیا ہوتا تھا، کوئی 3 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے، 5 ادھر کھڑے، کوئی گھر پہ پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام صاحب کو کھڑا کیا اور سب کو ان کے پیچھے کر دیا. سارے صحابہ نے اس کام کو اپریشیٹ کیا، بھائی بہت اچھی بات ہے. اس کو کہا جاتا ہے اجماع. تو کوئی بھی دین کی جو بات ہوگی وہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگی یا حدیث سے ثابت ہوگی یا اجماع سے ثابت ہوگی یا قیاس سے ثابت ہوگی. تو یہ دین کے 4 اصول ہیں، یاد رکھیے گا. بہت باریک بات ہے جو میں نے آج آپ کو سمجھائی ہے. اب ان 4 چیزوں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے
اور پھر اس کو کوئی دین سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت. جیسے قبر پر اذان دینا. بہت سارے لوگ ہیں جو قبر پر اذان دیتے ہیں. مردے کو دفن کر دیا، اب صاحب قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں. قبر پہ اذان دینے کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ اجماع سے ہے، نہ قیاس سے ہے. ٹھیک ہے، کسی سے بھی نہیں ہے. اسی لیے کوئی اس کو سنت سمجھتا ہے، کوئی اس کو ضروری سمجھتا ہے تو بدعت ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو دین کے اندر نہیں ہے اس کو آپ دین کے اندر سمجھ رہے ہو، یہ بدعت ہے. جیسے کہ فاتحہ لگانا، کھانا سامنے رکھ دیا، اب اس پر فاتحہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس فاتحہ لگانا منع نہیں ہے بھائی، آپ خوب فاتحہ لگاؤ. کھانا رکھ دیا، آپ خوب دعائیں پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس فاتحہ لگانے کو ایک آپ نے طریقہ بنا لیا اور اس فاتحہ لگانے کو آپ دین سمجھ رہے ہو، اس کو آپ سنت سمجھ رہے ہو، اس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو، تو یہ بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے فاتحہ لگانے کا جو ثبوت ہے نہ وہ قرآن سے ہے، نہ وہ حدیث سے ہے، نہ وہ اجماع سے ہے، نہ قیاس سے. تو پھر کہاں سے آیا؟ تو جو چیز دین نہیں ہے اس کو آپ دین سمجھ رہے ہو، اسی کو کہا جاتا ہے بدعت. اور بدعت کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلو بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے. یعنی بدعت جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ وضو کرنے کے بعد انگوٹھا یوں پانی لیا اور یوں چوما اور آنکھوں سے لگا لیا، ہے نا؟ ایسی تو کرتے ہیں، یوں لیا اور یوں کرتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیا. اور وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اس کو وہ سنت سمجھتے ہیں. ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھائی یہ دین کی چیز کہاں سے ثابت ہے، تو وہ کہتے ہیں سنت ہے. کہاں سے بھائی؟ تو نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. اسی لیے کوئی اگر نارمل کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے بھائی میں تو کرتا ہوں بس، لیکن نہ کرنے والوں کو وہ غلط بھی نہیں سمجھ رہا ہے اور وہ اس کو سنت بھی نہیں کہتا بھی میں تو ایسے ہی کر رہا ہوں بس، تو جائز ہے. کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہو. دقت یہاں آتی ہے کہ آپ اس کو دین سمجھ رہے ہو، جب آپ اس کو سنت سمجھتے ہو اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو آپ غلط سمجھتے ہو، یہاں سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیے جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ہم بھی کبھی کبھی اپنی مسجد میں پڑھ دیتے ہیں. لیکن پرابلم کہاں کریٹ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر مسجد میں صلاۃ و سلام پڑھا جانا چاہیے، اور ہم جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ دین کا کام ہے. اور جو لوگ صلاۃ و سلام نہیں پڑھ رہے ہیں وہ گستاخ ہیں، وہ غلط ہیں، وہ بددین ہیں. یہاں سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ 2 بجے آپ قرآن پڑھنا چاہو، پڑھو. آپ 2 بجے پڑھو، 3 بجے پڑھو، 4 بجے پڑھو. اب صاحب انوشہرم کہنے لگے کہ 3 بجے قرآن پڑھنا جو ہے نا یہ اچھا ہے، سب کو 3 بجے قرآن پڑھنا چاہیے. تو ہم انوشہرم سے کہیں گے کہ 3 بجے آپ قرآن پڑھنا چاہ رہی ہیں تو خوب پڑھیں، آپ 3 بجے قرآن پڑھیں، خوب پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انوشہرم کہہ رہی ہیں نہیں میں تو 3 بجے پڑھوں گی، لیکن جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں اور مفتی اے ایم قاسمی صاحب آپ کو بھی 3 بجے قرآن پڑھنا چاہیے. تو میں بولوں گا کہ انوشہرم یہ بتائیے 3 بجے قرآن پڑھنا کیا ہے؟ تو انوشہرم کہیں گی 3 بجے قرآن سب کو پڑھنا چاہیے، 3 بجے بہت زیادہ ثواب ہے، فائدہ ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا غلط پڑھ رہا ہے، 3 بجے قرآن سب کو پڑھنا چاہیے. تو ہم ان سے کیا کہیں گے بھئی یہ جو تم آپ بول رہی ہو سب کو پڑھنا چاہیے، 3 بجے قرآن پڑھنے کو آپ ضروری سمجھ رہی ہو، دین سمجھ رہی ہو، یعنی یہ سمجھ رہی ہو 2 بجے بھی نہیں غلط، 1 بجے بھی نہیں، 3 بجے ہی ضروری ہے. تو چونکہ آپ اس کو دین سمجھ رہی ہو نا، تو یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ دین ہے؟ کیونکہ دین تو 4 چیزوں سے نکلتا ہے نا، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. تو انوشہرم کو ہم سمجھائیں گے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ سمجھ بھی جائیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی غلط چیزیں ہیں بدعات ہیں، جیسے 10واں 20واں 40واں اب 10واں لوگ کر رہے ہیں. ایک آدمی جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، میں مسجد سے نکلا تو ایک آدمی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے بولا بھائی کیا بات ہے؟ بولے مفتی صاحب بہت پریشان ہوں میں، کچھ پیسے ادھار ملیں گے؟ میں نے کہا بات تو بتاؤ یار. بولا وہ میرے 40واں ہے، میرے ابا کا 40واں ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 40واں تو ہوگا، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بیوی بھی کہہ رہی ہے، رشتے دار بھی کہہ رہے ہیں کہیں سے بھی لے کے آؤ، 40واں تو ہونا چاہیے. میں نے بولا یار 40واں کوئی مطلب کیا سمجھتے ہو آپ 40ویں کو؟ بولا 40واں تو ضروری ہے نا. میں نے کہا کیا سمجھتے ہو؟ بولے یہ تو دین کا دین ہے نا، یہ تو
40واں کرنا بہت ضروری ہے. میں نے قرضہ لے کے 40واں کرو گے؟ بولا کیا کروں, گھر والے نہیں مان رہے, تو میں پریشان ہوں, ٹینشن ہوں, کچھ پیسے دے دیں مفتی صاحب. تو بہرحال میں نے اس کو سمجھایا, لیکن گھر والے تھوڑی نہ مانیں گے, وہ تو سمجھ بھی جائے گا. 40واں لوگ کراتے ہیں, 40ویں کو فرض نماز کا درجہ دے دیا ہے انہوں نے. نمازیں نہیں پڑھیں گے, نہ فجر کی نماز کا پتہ, نہ ظہر کی نماز کا پتہ, نہ عصر کا, نہ مغرب کا, کچھ بھی نہیں پتا, لیکن 40واں ہونا چاہیے. 40واں کیوں نہیں ہوا؟ ارے 40واں نہیں کرا, 40واں نہیں کرا. یعنی 40ویں کو آپ دین کا ایسا ضروری کام سمجھ رہے ہو کہ اگر کسی نے 40واں نہیں کرایا یا کوئی نہیں کرا پا رہا, 40واں نہیں ہوا, 40واں نہیں ہوا, 40ویں بھی نہیں گئے آپ. 40ویں کو لوگ دین سمجھتے ہیں. تو اب یہ جو 40ویں کو لوگ دین سمجھ رہے ہیں, کیونکہ جو نہیں کر رہا ہے 40واں, آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ غلط کر رہا ہے, تو جو نہیں کر رہا ہے آپ اس کو غلط کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آپ اس کو دین کا کام سمجھتے ہو. اور کسی بھی چیز کو جب ہم دین بولتے ہیں نا, تو دین 4 چیزوں سے ثابت ہوتا ہے, قرآن سے, حدیث سے, اجماع سے اور قیاس سے. اسی لیے 40واں بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے, نہ حدیث سے ہے, نہ صحابہ سے ہے, نہ قیاس سے ہے, نہ اجماع سے ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس اتنی رہنا تو انشاءاللہ منڈے میں کمپلیٹ کرا دوں گا یہ 4 حدیثیں. 33 ہو گئی نا. تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے, حدیث سمجھنا ضروری ہے نا, دیکھو حدیثوں سے ہی دین ملتا ہے. اب میں حدیثوں کے ذریعے, دیکھو کتنی گہری باتیں, ایک لائن کی حدیث ہے لیکن اس کو ڈیفائن کرنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. یہ جو ہے نا, آپ کے ذہن میں اس سے دین کی باتیں سمجھ آئیں گی. اچھا بدعت اس کو کہتے ہیں, تو میں نے آج آپ کو بتا دیا بدعت کس کو کہتے ہیں. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, گمراہی بدعت سے بچنا چاہیے. اور بدعت کا ایک سب سے بڑا نقصان پتہ ہے میری عزیز بہنوں کیا ہوتا ہے؟ بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والا اس کو دین سمجھتا رہتا ہے ساری زندگی, اور وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے. ساری زندگی وہ اس کو دین سمجھتا رہتا ہے, اور حالانکہ وہ دین نہیں ہے. ساری زندگی گناہ کرتے کرتے گزار دیتا ہے, وہ گناہ کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ یوٹیوب پہ آپ کو پڑھا رہا ہوں. اچھا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, ارے مفتی صاحب یہ بتائیے, آپ یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھا رہے ہیں, اور زوم ایپ کے ذریعے آپ پڑھا رہے ہیں, کیا یہ حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے؟ تو اس سے یہ کہا جائے گا یہ ایک ذریعہ ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ ایک ذریعہ ہے. جیسے پنکھا ہے, پہلے لوگ ہاتھوں سے ہوا کیا کرتے تھے, اب یہ پنکھا لگ گئے. تو پنکھے جو ہے نا, یہ ہوا کا ایک ذریعہ ہے. میں اس کو دین نہیں سمجھ رہا ہوں. ہاں میں یہ کہنے لگوں کہ سب کو زوم ایپ سے پڑھانا چاہیے, اور زوم ایپ جو ہے نا یہ دین ہے چلانا, زوم ایپ کو چلانا یہ دین ہے. غلط ہے بھائی. زوم ایپ ایک ذریعہ ہے, یوٹیوب ایک ذریعہ ہے, یہ جو مائک ہے جس میں ہم اذان دیتے ہیں یہ ایک ذریعہ ہے. تو ذریعے اگر استعمال کیے جا رہے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے, تو آپ استعمال کر سکتے ہو. کوئی کہتا ہے اچھا ایسے تو پنکھے بھی نہیں تھے حضور کے زمانے میں, ٹرین بھی نہیں تھے, جہاز بھی نہیں تھے. تو ان لوگوں سے یہی کہا جائے گا بھیا تھوڑا سا عقل کا استعمال کرو. جہاز میں بیٹھنے کو کوئی دین نہیں سمجھتا. کسی کا من کر رہا ہے جہاز میں جائے, کسی کا من کر رہا ہے ٹرین سے جانے کا, تو بھائی ٹرین سے جاؤ. آپ ٹرین سے جانے کو کوئی دین نہیں سمجھ رہا ہے. دقت کہاں آتی ہے کہ جب کوئی کام دین میں نہیں ہوتا ہے, ہم اس کو دین کا سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سب اس کو کرنا شروع کر دیں. پرابلم یہاں سے کریٹ ہوتی ہے. حلوہ آپ خوب بناؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ یہ سمجھ رہو کہ 15 تاریخ کو ہی حلوہ بننا ہے اور سب کو حلوہ بنانا چاہیے. جن لوگوں نے حلوہ نہیں بنایا وہ وہابیے ہیں. ہم نے حلوہ بنا لیا تو ہم نے سنت کو فالو کر لیا. اب حلوہ بنانا سنت نہیں ہے, آپ اس کو سنت سمجھ رہے ہو. جو لوگ اس کو نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہو. یہیں سے بدعت کا دروازہ کھلتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے دین میں بہت ساری نئی نئی چیزیں آ گئی, بہت ساری نئی نئی چیزیں. تو نئی نئی چیزوں سے بچیے, اور جو احادیث مبارکہ سے جو چیزیں ثابت ہیں, صحابہ سے, اجماع سے, قیاس سے, ان چیزوں کو فالو کیجیے گا. جلدی سے سوال پوچھ لیں, صرف 4 منٹ باقی ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے اللہ نام کا کھانا نکالتے ہیں, مطلب کسی کی ڈیتھ کے بعد بھی نکالتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ جو کہ ایسا ہوتا ہے, اصل مقصد ہوتا ہے, اب آپ جس کو کھانا کھلا رہے ہو اس کو کھانا نہیں چاہیے, اس کو دوائیں چاہیے. اس کو کھانا نہیں چاہیے, اسے کپڑا چاہیے. تو آپ یہ دیکھو کہ اس کو کیا چاہیے. اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, وہ روٹی, اب آپ صاحب اس کو بریانی کھلا رہے ہو, بھائی اسے بریانی نہیں چاہیے, اسے 2 وقت کی روٹی وہ کھا لیتا ہے. اس کا بچہ بیمار ہے, اس کو دوائیں چاہیے. تو اصل ہے کسی کی ہیلپ کرنا بس. اب یہ کھانے کے ذریعے ہیلپ کرو آپ, یا آپ کپڑے کے ذریعے ہیلپ کرو. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بریانی جب تک نہیں کھلائیں گے ثواب مردے کو نہیں پہنچے گا.
یہ غلط ہے. 40ویں میں بریانی بنائی جاتی ہے, قورمے بنائے جاتے ہیں, ہے نا, تو یہ غلط. اسی لیے میں نے کہا کہ ہیلپ کرنا ہے اصل. ٹھیک ہے. ایک سوال اور, سجدے میں دعا مانگنی چاہیے؟ سردی میں سجدے میں دیکھیں, اصل تو دعا آپ جیسے مانگ رہے ہیں ویسے مانگیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سجدے میں آپ دعا مانگو تو سجدے میں دعا مانگنا جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مانگ سکتے ہیں. نماز کے سجدے میں نہیں مانگ سکتے. نماز کے سجدے میں وہی پڑھنا ہے جو حدیث سے ثابت ہے. نماز کے بعد کوئی مسئلہ نہیں, مانگ لو آپ. جی شکریہ. مفتی صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری ایک ملنے والی ہے, اور اس کی شادی کو 16-17 سال ہو چکے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کے 2 بیٹے ہیں, لیکن ابھی 5 سال سے ان کے شوہر اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں, اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ وہ مطلب ڈرنک کر رہا ہے, وہ بہت ہی زیادہ وہ اس کو پریشان کر رہا ہے, وہ ٹارچر کر رہا ہے, مار رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. وہ جو ہے وہ لیڈی وہ اتنی ٹینشن میں آ گئی ہے کہ مطلب بہت ہی برا حال ہے اس کا. اب انہوں نے قضیات میں جا کے اپنی بات کری ہوگی کہ ہم کیا کریں ایسی کنڈیشن میں, تو قضیات والوں نے ان سے یہ بول دیا کہ جب آپ کے شوہر آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ تو رہیے ان کے ساتھ, آپ کو رہنا پڑے گا, اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ پھر بھی ان سے مطلب الگ ہونا چاہتی ہیں تو آپ کورٹ میں جا کے ان سے ڈائیورس لیجیے. اب ایسی کنڈیشن میں وہ کیا کرے, کیونکہ اس کا شوہر اس کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے, اور ڈیلی ہی وہ ڈرنک, اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے, وہ بتاتی ہے لڑکے تو ہے نا, جی لڑکے ہیں نا, جی لڑکے تو ہیں نا ان کے, چھوٹے بچے ہیں اس کے. اچھا, چھوٹے چھوٹے ہیں. جی اس کے بچے چھوٹے ہیں, اور وہ بہت پریشان ہے اس ٹائم. وہ اپنے مائکے آئی ہوئی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ایسی ایسا کنڈیشن میں ہوتا میں ہے, کیا کروں. دیکھیے ایسا ہوتا ہے اس موقع پہ کہ اب یہ تو جو ہے انہوں نے اپنی کہانی آپ کو بتائی ہے, پوری کہانی جی کیا ہے تو بعد بھی پتہ چلے گا. اس سلسلے میں ان کو یہی چاہیے کہ سمجھداری سے جو گھر کے بڑے ہیں اور جو ان کے ماں باپ ہیں اور بھی جو گھر کے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں ان کے ذریعے ان کی اصلاح کروائیں. اور اچھے انداز میں جب کوئی بگڑ جائے تو اس کو سدھارنے کے لیے بڑی سمجھداری سے چلنا پڑتا ہے. لڑ جھگڑ کے یہ چیزیں نہیں چھوٹتی ہیں. اگر مان لو کوئی شرابی بن گیا ہسبینڈ, تو ایک طریقہ یہ ہے تم روزانہ پی کے آ جاتے ہو, روزانہ تمہیں پینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, بس پی کے آ گئے, بچوں کی کوئی چنتا, ایسے قیامت تک نہیں سدھرے گا. وہ نہیں سدھر جائے گا کوئی جی ایسا, مجھے بتائیے, نہیں سدھرے گا. نہیں سر نہیں. اسی لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پی کے آیا ہے تو اب اس وقت ابھی کچھ مت بولو آپ اس سے, سمجھداری کے ساتھ جب اس کا نشہ ختم ہو جائے, پیار سے کبھی اس کے لیے کچھ اچھا سا بنا کے اس کا مائنڈ دیکھ کے اس کو سمجھاؤ, اس کو یہ احساس دلاؤ کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے نا لڑنے لگتی ہیں, جس سے اس کو یہ لگتا ہے ہسبینڈ کرے اس سے تو پیچھے ہی چھوٹ جائے. تھوڑا ہمدردی دیکھو, جب ہمدردی آپ ظاہر کر دو گی نا سامنے والے کو, وہ آپ کی بات کو سمجھے گا. اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتی تو گھر کے بڑے سے یہ کام کرو. تو اس میں تو انہیں ایک گائیڈ کرنے والے کی ضرورت ہے, وہ آپ کریے ان کو. میں بولوں برداشت کروں, اللہ کا شکر کروں. جو میں نے بتایا وہ کروائی, کہیے ان سے. جی جی چلیے ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا, جیسے ہمارے اسکول میں پریئر ہوتا ہے